کیا جادو سیکھنا درست ہے؟ کیا جادو کا علم سیکھنا صحیح ہے؟ تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت مشکل سا سوال ہے، لیکن اگر آپ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا آسان سا اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک حدیث آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی اس نیت سے کسی کاہن، نجومی، جادوگر کے پاس گیا اس سے اپنے حال احوال یا آنے والے بارے میں معلومات لے اور اس کو یقین ہو گیا اس کی بات پر، تو اس نے شریعت محمدیہ کا کفر کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث۔ اس کے بعد اقوال جو ہے نا امام کے، وہ مختلف امام جو ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں، اور تقریباً سب اس بات پہ متفق ہیں، جس میں حافظ ابن حجر ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر میں آ جاتا ہے، اور ابن قدامہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ جادو سیکھنا سکھانے والا دونوں حرام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو بات ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کفر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اب جادو جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے کہ جادو کتنی اقسام کا ہے، جادوگر کتنے اقسام کے ہیں، تو وہ میں آپ کو اس کی وہاں پہ تشریح بتاؤں گا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لینا، اسی چینل کے اوپر ہوگی کہ جادوگر کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ جادو جو ہے اس کے اقسام کے بعد بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا جادو کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک امام ہیں ابو عبداللہ رازی، ان کا قول جو ہے نا وہ ان سب کے اقوال سے تھوڑا سا الٹ ہے، نسبت ان کی ان کے ساتھ نہیں ملتی، ان کا مسلک تھوڑا سا اور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا علم جو ہے نا نہ ہی برا ہے نہ ہی ممنوع ہے۔ اب آگے ان کی آپ دلیل دیکھ لیں کہ اس کی دلیل ان کی کیا ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے بارے میں مکمل دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قرآن کی آیات سے یہ بات کو سمجھا رہے ہیں، یہاں پہ کون سا علم جو ہے اس وجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں کام درست ہے۔ تو یہاں پہ ان کا مسلک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ رازی کہتے ہیں کہ جادو کا علم نہ برا ہے نہ اس کو سیکھنا برا ہے۔ اب اس کی آگے وہ تشریح کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ بہت سے محققین جو ہیں انہوں نے ظاہری بات ہے پہلے جادو کی اقسام کو دیکھا ہے کہ جادو کتنی قسم کا ہوتا ہے، جادوگر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق جو کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک علم ہے، اور اس نظریے اور اس سوچ سے وہ یہاں پہ ایک اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو جادو کا علم سیکھنا درست ہے، کیونکہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ کہہ دیجیے میرے نبی، کیا جاننے والا، علم والا اور جو بے علم ہے، جو علم سے ناواقف ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہاں سے دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ دوسرے امام جو ہیں ان کا مسلک یہ نہیں ہے، وہ اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ جادو سیکھنا نہیں چاہیے، اور پھر آگے جا کے یہ مزید جو وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معجزے میں اور کرامت میں اور جادو میں فرق جو ہے نا اس کا پتہ چل سکے۔ علم کے طور پہ سیکھنا
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا قول ہے۔ میں نے دوسرے امام جو ہیں ان کا قول بھی آپ کو بتا دیا کہ ان کے نزدیک بالکل ہی شروع سے ہی بنیاد سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اور یہ اس کو رائے اس لیے لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جادو کیا پتہ ہونا چاہیے یا سیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ علم سیکھنے سے اگر آپ مراد لیں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر جادو کا آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائپ کی کچھ کام ہوں، کچھ فعل ہوں، تو وہ جادو گر کرتا ہے اور یہ جادو سے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آیا یہ کسی کی کرامت تھی یا کسی نبی کا معجزہ ہے یا جادو ہے، تو آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں ہے نا جس پہ آپ چیک کر سکیں کہ فلاں بندہ درست ہے کہ نہیں درست۔ اسی لیے تو جاہل پیر پیدا ہوئے ہیں، جعلی پیر پیدا ہوئے ہیں کہ عام عوام کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کو چیک کرنے کا طریقہ کون سا ہے، کہ اصل پیر کون سا ہے اور جعلی پیر کون سا ہے۔ اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کم فہمی، کم علمی کی بات تھی، جس کا ہر بندے کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، تو ان کو وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ نا بات بیان کر رہے تھے کہ جب کسی چیز کو آگ لگتی ہے تو یہ جادو کا فعل ہے۔ وہ آپ دوسری ویڈیو دیکھیں کہ شعبدہ بازی کے یعنی کہ اقسام جو ہے نا وہ میں نے بتائی ہے، وہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ لیں، اسی چینل کے اوپر ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کی اقسام کتنی ہیں۔ تو وہ بہت بڑے ایک عالم دین تھے، تو جب میں نے یوٹیوب پہ ان کا چینل دیکھا تو وہ مجھے بھی پتہ چلا، ویڈیو دیکھی، تو میں نے ایک ساتھی ہے انہی کی جماعت کا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے جو ہے نا آج کل یعنی کہ میں اس جماعت سے ان کا تعلق تھا اور وہ انہی کو اپنا رہنما مان رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، تو میں نے کہا جی آپ کے جو امام صاحب ہیں نا انہوں نے یہ تھوڑی سی بات کی ہے، تو ان کو تھوڑا سا کر دیں کہ یہ آگ جو لگتی ہے یہ جادو کے بغیر شعبدہ بازی سے بھی لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل یا میں ان کو کیسے سمجھا پاؤں گا، مجھے تو جادو کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو سے ہٹ کے ایک قسم اس کی ہے شعبدہ بازی کی، تو اس شعبدہ بازی جو ہے نا وہاں پہ یہ جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا یہ شعبدہ بازی تھی، ابھی جادو نہیں تھا شروع ہوا۔ یعنی شعبدہ بازی بھی کسی حد تک جادو کی ایک برانچ ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے۔ ہاتھ کی صفائی جو ہوتی ہے وہ شعبدہ بازی ہے۔ اور کچھ امام جو ہیں نا وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ شعبدہ بازی بھی نہیں سیکھنی چاہیے۔ علم کے لحاظ سے اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، سیکھنا نہیں ہے جاننا ہے۔ یہاں پہ علم سیکھنا پریکٹیکل کرنا اس کا مقصود نہیں ہے، بات کو سمجھ لیں کہ اس چیز کو پریکٹیکلی کرنا مقصود نہیں ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ جادو سے ہوا ہے، یہ اگر ہوا ہے تو یہ شعبدہ بازی سے ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ ناٹک سے ہوا ہے۔ اس بات کو سیکھنا مقصود ہے میرا، اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث سے بات نہیں ٹکرا رہی، لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی طور پہ کرتے ہیں جیسے ایک جادوگر کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سیکھنا ضروری ہے، تو یہ گناہ ہے، کفر ہے، وہ نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا۔ صرف آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو، تو ان کو یہ جانکاری نہیں تھی، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تو اور میں ان کا خود بھی باقی جو اتنے بھی معاملات ہیں ماشاءاللہ ان کا قرآن و حدیث پہ کافی عبور ہے، بڑا اچھا وہ وعظ نصیحت کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی عظیم ہستی کے وہ بیٹے ہیں، جانشین ہیں، تو ان کی ظاہری بات ہے اس چیز پہ اوپر علم نہیں تھا، اس لیے میں بات کو وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ علم آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ پھر تفریق کر جائیں گے کہ یہ جعلی پیر ہے، یہ 2 نمبر پیر ہے، یہ اصل پیر ہے، اور یہ اصل ولی ہے، یہ اصل درویش ہے، یہ اصل مجذوب ہے، یہ آپ کو فرق تھوڑا سا نظر آ جائے گا۔ تو وہ میں جب ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ اس کی بات کرواتا ہوں، میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے کہ یہاں پہ ان کی جماعت کا جو سارا کرتا دھرتا ہوں وہ میں ہی ہوں، چلے آپ کی جو ہے نا میں ان سے بات کرواتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں لاہور، ہم سے ملاقات کریں،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا ہے تو میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی طرح ڈٹ گئے، نہیں یہ میں جو فرما دیتا ہے صحیح فرمایا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم دیکھ لیں گے، اگر آپ کی بات میں کچھ ایسا سچائی ہے. تو مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ شعبدہ بازی ہے یا جادو ہے. تو میں نے کہا جی قسم جادو کی آپ اس کو اگر قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں یا اپنے علماء کے دلائل مانتے ہیں تو یہ اس کی ایک جزوی برانچ تو ہے، لیکن یہ مکمل جادو میں نہیں آتی. یہاں پہ کفر کا فتویٰ بھی ذرا سوچ کے دینا پڑتا ہے کہ ایک بندے نے شعبدہ بازی کی ہے، اس نے کوئی کلامات نہیں کہے کفریہ، اس نے کوئی کلامات ادا زبان سے نہیں کیے، دل سے نہیں کیے کہ جو کفر سے ریلیٹڈ ہوں، تعلق رکھتے ہوں. تو اس نے تو صرف یہ کیا کہ آپ کو جو ہے نا مطلب کہ ایک آنکھوں کے سامنے جلدی اپنے ہاتھ کی صفائی سے جلدی اس نے کوئی کام کر دیا اور ہمیں یہ لگائی کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، اس کا مطلب جادو ہے. یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. تو وہ کہتے ہیں چلے مجھے اب تجسس ہو گیا کہ آپ آئیں، مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا تھا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. میں لاہور گیا، وہاں سے وہ کیمیکل لیا. تو میں نے کہا جناب یہ کیمیکل ہے، آپ اس کو فلاں جگہ پہ رکھیں، تھوڑا ٹائم کے بعد وہاں سے آگ اتنی لگے گی کہ جتنی جگہ کو جلانا ہے تو وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کتنے منٹ میں یہ تجربہ کو. میں نے آپ 5 سے 7 منٹ دیں، 5 سے 7 منٹ کے اندر جی پہ ہو سکتا ہے. تو وہ جیسے کرنا تھا میں نے کیا. تو وہ دیکھ کے بہت ہکے بکے حیران رہ کے کہ میں تو اس کو جادو سمجھتا کہ جن جنات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اصطلاح کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جن کرتے ہیں، شیطان جن جو ہوتے ہیں، اور یہ جادوگر کروا رہا ہوتا ہے. ایک بندے کا اتنا رتبہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو اتنا رتبہ دے رہے ہیں کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بہت ہی بڑے جادوگر ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ بھی مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جتنا بندے کے پاس ایک ہے نا اس بارے میں، تو جتنا تھوڑا سا کوئی کام تھا، تو جتنا اس کے کسی بندے کے بارے میں ہے اتنا ہی آپ رکھیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو یہ بتاؤں کہ یہ جادوگر نہیں یا اتنا بڑا کوئی اس کے پاس نہیں آ گیا علم، یہ صرف ایک شعبدہ بازی تھی. تو اس لیے آپ لوگوں کو جو امام ابو عبداللہ ہے نا رازی، امام ابو عبداللہ رازی، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہو، سیکھنا نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں کرنا. صرف آپ کو پتہ ہو کہ یہ اگر بندہ کر رہا ہے تو یہ جادو سے کر رہا ہے، کسی کلمات سے کر رہا ہے، کسی شیطانی قوت سے کر رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اس کے ہاتھ سے کرامت ہو گئی ہے، یا پھر اس کے ہاتھ سے یہ ہاتھ کی صفائی کے ساتھ شعبدہ بازی کر رہا ہے، کسی کیمیکل کا یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میری رائے میں یہ جانکاری ہونا ضروری ہے. تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں. اور آخر میں جو ہے نا ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاخا نجومی اور جعلی پیر کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے. تو آپ کو اصل پیر کی جو نشانیاں ہیں وہ دوسری ویڈیو میں مل جائیں گی کہ اصل پیر میں کیا کیا ہو سکتا ہے. وہ آپ میرے چینل کے اوپر دے سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کسی سے اگر پیر کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو اپنا مرشد بنانا ہے، کسی سے کوئی رہنمائی لینی ہے، اس کو آپ نے اپنا رہبر چننا ہے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کس طرح کے بندے کو دیکھنا ہے. اس میں اگر یہ کوالٹیز ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ بیعت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مل سکتے ہیں.